www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، آقائے نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جعل رزقی تحت ظل رمحی، کہ میرا رزق اللہ کی طرف سے میرے نیزے کے سائے میں مقدر کر دیا گیا. اپنا نیزہ اپنی طرف منسوب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزے کو. نیزے کا مطلب ہے آج کی زبان میں میزائل، راکٹ. جعلہ فرمایا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ تقدیر اللہ نے بنا دی ہے میری، کہ میرا روزگار، رزق سے مراد صرف روٹی سالن نہیں ہوتا. رزق سے مراد پالیسیاں بھی ہوتی ہیں، طریقہ کار بھی ہوتا ہے، لائحہ عمل بھی ہوتا ہے. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. اللہ تعالیٰ کافروں سے فرما رہے ہیں کہ تم نے اپنا رزق یہی بنا لیا کہ مجھے جھٹلاتے رہو. یعنی منفی چیز جھٹلانا، انکار کرنا، نہ یہ تمہارا وتیرہ بن گیا. تو یہ جھٹلانا کوئی روٹی سالن تو نہیں ہوتا، نہ آٹا ہے، نہ گھی ہے، نہ غلہ ہے. تو مطلب کہ تم نے یہ وتیرہ بنا لیا. طریقہ کار یہی ہے، پالیسی ہی تمہاری یہی ہے کفار کی، کہ تم مجھے، یعنی میری تعلیمات اور میرے نبیوں کو جھٹلاتے رہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ میرا رزق، یعنی میری تمام پالیسیاں، میرا لائحہ عمل، میرا طریقہ کار، اس میں میزائل کو، راکٹ کو، جہادی مضبوطی کو بہت بڑا عمل دخل ہے. اس سے دستبردار ہو کر کام نہیں چل سکتا، کیونکہ واسطہ ایسے لوگوں سے پڑا ہوا ہے، اہل حق کا، شروع سے نبیوں کا، کہ جو شرارتی ہیں، جو بے شرم ہیں، جو ہٹ دھرم ہیں. تو ہٹ دھرم میں بات سے، طریقے سے، دلیل سے قائل ہونے والے بھی ہوتے ہیں. اللہ نے مقدر جس کے کر دیا، اصلاح ہوتی ہے، لیکن وہ کم ہوتے ہیں. اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ جو شرارت سے باز نہیں آتے. تو تھوڑی بہت شرارت تو گوارا ہوتی، لیکن شرارت حد سے بڑھ جائے تو پھر کارروائی. پھر آپ کے پاس راکٹ ہونا چاہیے کہ انہیں پتہ ہو کہ اگر یہ نہیں تو یہ ہوگا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے فرما دیا کہ جعل رزقی تحت ظل رمحی، میرا روزگار، یعنی دنیا میں جینے کا طریقہ، وہ راکٹ اور میزائل کے ساتھ وابستہ ہے. آپ کی سیاسی پالیسی، آپ کی تجارتی پالیسی، آپ کی معاشی پالیسی، آپ کی خارجہ پالیسی، آپ کی داخلہ پالیسی، وہ تبھی آزاد اور مضبوط ہوگی جب آپ کے پاس جہادی قوت بھی ہوگی. اگر جہادی قوت نہیں ہوگی مسلمانوں کے پاس تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرانس، ڈنمارک، ہالینڈ اور یورپی ممالک اور ہندوستان میں بھی گستاخی کرنے والی تھی،
بنگلہ دیش میں بھی پیدا ہوئی، مسلم ملکوں میں پیدا ہو رہی ہے، خود ہمارے ملک میں گستاخ رسول پیدا ہو رہے ہیں۔ کافر کرتا ہے تو اور بات ہے، ہمارے ملک میں پھر حکومت اسے تحفظ دیتی ہے اس گستاخ کو، اور گستاخ کو سزا دینے والے کو یہ ملک، یہ حکومت سزا دیتی ہے۔ یہ وہ کام کرتی ہے جو کافر کرتے ہیں۔ اب فرانس نے جو حرکت کی ہے تو ہمارے مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ اس نے جو حرکت کی ہے وہ تو اس لیے کی ہے کہ ہماری بدعملی کا یہ حال ہے۔ اب جو اس نے حرکت کی ہے وہ ساری ظالمانہ ہے۔ اس لڑکے کو، عبداللہ چیچن نوجوان لڑکے کو، پولیس نے، آپ کو معلوم ہے کہ پولیس نے آ کر شہید کیا۔ تو اگر کوئی واردات ہو جاتی ہے تو واردات کے بعد فیصلہ پولیس کرتی ہے یا عدالت کرتی ہے؟ بتائیں بھائی۔ تو جب عدالت کرتی ہے تو پولیس کا کام تو یہ تھا کہ اسے بس پکڑتی، اسے گرفتار کرتی، بس گرفتار کر کے اسے قابو میں کرتی۔ گرفتار کرنے کے دسیوں طریقے ہوتے ہیں پولیس کو۔ اس کے ہاتھ میں خنجر تھا، اس کے ہاتھ میں مشین گن نہیں تھی کہ وہ لے کے بیٹھا ہوا تھا کہ پولیس کو بھی مار دوں گا سب کو۔ پھر تو کہتے ہیں جی مجبوری تھی، اگر اسے نہ مارتے تو یہ اور لوگوں کو مار دیتا۔ نہ اس کے پاس پسٹل تھا، نہ اس کے پاس مشین گن تھی، کچھ نہیں تھا۔ اس کے پاس زیادہ خنجر تھا، تو خنجر تو قریب آئے تو مارا جا سکتا ہے، دور سے تو مار نہیں سکتا۔ تو دور سے بندوق تان کر اس سے ہتھیار گروا سکتے تھے، یا اگر نہ گراتا تو ربڑ کی گولی مارتے، کوئی اور چیز مار کر ٹانگوں میں مار کے زخمی کر کے قابو کرنا ہے۔ بس پولیس یہ کرتی، اس سے زیادہ پولیس جان سے بلا وجہ نہیں مار سکتی جب تک کہ کوئی وجہ نہیں۔ تو اس گستاخ نے گستاخی کی، اس گستاخ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار خاکے بنا رہا تھا، تاریخ کا ٹیچر تھا اور تاریخ کا ٹیچر گالیاں دے رہا تھا، وہ بھی مقدس ترین ہستی کو۔ تاریخ میں کہاں لکھا ہے کہ گالیاں دو؟ جس معاشرے کا استاد گلیئر ہو اس کے شاگرد کیسے ہوں گے؟ یہ پورا معاشرہ یورپ کا ہو، امریکہ کا ہو، آسٹریلیا کا ہو، ہندوؤں کا ہو، یہ گلیئروں کا معاشرہ ہے۔ اسی لیے انہیں کافر کہا اسلام نے۔ کافر کا مطلب ہے میں نہ مانوں، کفرہ، انکار کر دیا۔ تو یہ چونکہ انکار کرتے ہیں نبیوں کا، نبیوں کی تعلیمات کا، ہر جدید چیز کا، ہر معقول چیز کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، قرآن کا، آخرت کا، جہنم کا، جنت کا، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا، سب انکار 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 انکار۔ مسلمان کیا کرتا ہے؟ تسلیم، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو بیبا کون ہے؟ یہ بیبا پنجابی میں کہتے ہیں، کلس بڑا اچھا ہے، بھولا بھالا بیبا۔ یہ کون ہے؟ کافر یا مسلمان؟ مسلمان۔ تو ایسی گندی مخلوق سے جب بیبے لوگوں کا واسطہ پڑے گا اور بیبا کے پاس میزائل بھی نہ ہو، راکٹ بھی نہ ہو، تو وہ پھر بیبے کا کیا حشر کریں گے کمینے لوگ؟ وہی حشر ہو رہا ہے ہمارا۔ پاکستان فوج ہے، سب کچھ ہے، جہاد کے لیے تیار نہیں ہے۔ سعودی عرب فوج ہی نہیں ہے، جہاد کیا کریں گے؟ عیاش، دبئی عیاش، اردن عیاش، جتنے ممالک عرب کے لے لیں سوائے عیاشی کے، شراب خانوں کے، لڑائی جہاد نہیں جانتے۔ بندوق چلانی شادیوں میں جانتے ہیں، ہلڑ بازی کرنا شادی میں، گولیاں آسمان پہ، آسمان کی طرف اڑا کر سمجھتے ہیں ہم مجاہد ہیں، ہم نے سب کچھ فتح کر لیا۔ یہ مسلمان اس وقت اتنا گر چکا ہے، تبھی کافر کو یہ جرأت ہوئی ہے۔ آپ اس فرانس کے اس اقدام کی مذمت کرتے نہیں کرتے؟ اس کے رد عمل کے طور پر جو مسلم حکمران اور خاص طور پر پاکستانوں نے غفلت کی ہے، اس کی مذمت کرتے یا نہیں کرتے؟ سرکاری سطح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جا رہی ہے،
چیچن نے اس کو قتل کیا اور بالکل صحیح کیا، گستاخ رسول کو قتل ہی کیا جائے۔ خود یورپین عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے، یورپ کی عدالت میں کیس آیا، اس میں انہوں نے کہا کہ گستاخ رسول کی سزا صحیح ہے، کیونکہ گستاخی رسول کی سزا آزادی رائے نہیں ہے، یہ تکلیف پہنچا کر نفرت پھیلانا ہے جس سے جھگڑا پیدا ہوگا، تو یہ آزادی رائے تھوڑی ہے۔ لیکن وہ معاشرہ اتنا گرا ہوا ہے کہ گالی کو بھی آزادی رائے سمجھتا ہے، اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں۔ ان گرے ہوئے لوگوں کے ہمارے حکمران، ہمارے بیوروکریٹس، ہمارے جج، فوج کے افسران شاگرد ہیں، ان کے شاگرد ہیں۔ ہر بڑا لیڈر چاہے کسی پارٹی کا ہو، اس نے انہی کے اسکول کالجوں میں پڑھا ہوا ہے، تو وہ ان کے استاد ہیں۔ ان گلیئروں کے یہ شاگرد ہیں، ان گلیئروں کے یہ شاگرد، وہ گلیئر ان کے استاد، لہذا ان کا روب ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے، یہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی جرات نہیں کر سکتے، چاہے عرب حکمران ہو، چاہے پاکستان کے ہوں، چاہے کسی اور اسلامی ملک کے ہوں، اکثریت کا یہی حال ہے، سوائے ترکی اس وقت ہے ایسا کہ جو ساری دنیا میں مسلمانوں کے معاملے میں بولتا ہے، جو اس کے بس میں وہ کرتا ہے، لیکن سب کچھ تو تنہا وہ نہیں کر سکتا۔ تو حکومت کر رہی ہے، حکومت فرانس کر رہی ہے، باقی یورپ کی حکومتیں اس کی تائید کر رہی ہیں، کوئی اعلانیہ کوئی خاموش۔ جب یہ حکومتی سطح پر ہوتا ہے تو خود بخود ضروری ہو گیا کہ مسلم حکومتیں بھی حکومتی سطح پر اس کے خلاف کارروائی کریں، کیونکہ وہ حکومتی سطح پہ کر رہا ہے۔ یا تو صدر مذمت کرتا ان کا کہ ہمارے ٹیچر نے غلط کیا اور اب عدالت میں مسئلہ گیا ہے، عدالت فیصلہ کرے گی، تو وہ فریق نہ بنتا، وہ خود سامنے آ گیا تو لازم ہے کہ ہر مسلم حکومت سامنے آ جائے اور ڈٹ کے کھڑی ہو جائے اور ان سے سفارتی تعلقات قطع کرے، تجارتی تعلقات ختم کرے، ان کے ہوائی راستے جو ان کی لائنیں گزرتی ہیں ہماری سرحدوں سے مسلم، وہ بند کر دیں، بحری راستوں سے بند کر دیں، بندرگاہوں پر ان کے جہاز آنا بند کر دیں۔ 10 دن میں ان کے ہوش نہ اڑ جائے تو پھر دیکھ لیں آپ۔ اور اگر یہ پھر بھی باز نہ آئیں تو لازم ہے مسلم حکومتوں پر کہ وہ اپنی فوجیں میدان میں اتاریں اور اعلان جہاد کریں اور ان سے کہیں کہ ہم جہاد کا اعلان کرتے ہیں۔ آپ اس بات کی تائید کرتے نہیں کرتے؟ ہاتھ اٹھا کر تائید کیجئے۔ یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے دین اور اسلام کا مسئلہ ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ انتہائی شرمناک بات ہے کہ مسلم حکمران اب تک خاموش ہیں، مسلمانوں کے جرنیل خاموش ہیں، اس پر ان کی غیرت نہیں جاگتی۔ یہ مذمت۔ دوسرا واقعہ آپ کو ابھی کچھ عرصہ پہلے ٹرمپ نے ٹویٹ کیا، ٹرمپ امریکی صدر نے، کہ اسامہ بن لادن کو جو قتل شہید کرنے کا جو ایبٹ آباد کا معاملہ تھا وہ سارا ڈرامہ اور جھوٹ تھا۔ اور ہماری حکومت اس ڈرامے میں شریک تھی، اس زمانے میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اس میں اسامہ بن لادن نہیں تھے موجود۔ اسامہ بن لادن اس سے پہلے تبھی موت سے وفات پاتے تھے۔ کسی اور آدمی کو اس میں قتل کیا، ناحق قتل کیا، اور اسی وقت سے بعض ذرائع سے مجھے اس آدمی کا وہاں کے لوگوں نے بتایا تھا کہ فلاں نوجوان ہے جس کو انہوں نے قتل کیا، شہید کیا ہے، اس کو لے جا کر انہوں نے مارا ہے، اور یہ سارا ڈرامہ رچایا ہے دنیا میں۔ تو کافروں کی سازشیں دیکھیں، ملک ہمارا، فوج ہماری، پولیس ہماری، ہمارے ملک کی سرحد کے اندر آ کر اس کی فوجیں کارروائی کریں، ڈرامہ کریں اور جھوٹ بولیں اور پوری دنیا کو بے وقوف بنائیں، اور پاکستان بھی اس میں شریک ہو۔ کتنی شرمناک بات ہے۔ کیا ہم ان کے غلام بنے ہوئے ہیں یا نہیں بنی ہوئی ہماری حکومت ہے؟ اس غلامی کی مذمت کرتے ہیں نہیں کرتے؟
اس غلامی سے اپنے کو نکالنا چاہتے ہیں یا نہیں نکالنا چاہتے؟ اس غلامی سے نکلیں، اس کی مذمت کریں۔ اسی دنوں ہم نے اپنے رسالے میں اداریہ بھی لکھ دیا تھا، ہر تھوڑی سی عقل والا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ سارا جھوٹا تھا۔ اسی دن اگلے ہی مہینے رسالے میں ہم نے لکھا کہ سارا جھوٹ ہے اور اسامہ بن لادن اس واقعے میں شہید نہیں ہوئے، وہ پہلے شہید ہو چکے ہیں، اور یہ جھوٹ بولا گیا ہے اور قوم کو بے وقوف بنایا گیا۔ انہی دنوں ہمارے یہاں مولانا گل نصیب صاحب آئے ہوئے تھے، اسی واقعے کی تھوڑی دیر بعد وہ کہنے لگے میں اور مولانا محمد خان شیرانی اس واقعے کے بعد اس علاقے میں گئے، ہم نے گھر والوں سے پوچھا، جا کے اس جگہ کا بھی معائنہ کیا، بستی والوں سے بھی پوچھا، بستی والوں نے یہ باتیں بتائیں کہ مغرب کے وقت سے یہاں پاکستانی پولیس اور فوج اس علاقے میں آ گئی تھی، لوگوں کو کہا خبردار گھر سے باہر نہیں نکلنا، چاہے کچھ ہو جائے، گولی کی آواز آئے، بم کی آواز آئے، دھماکے کی آئے، آپ لوگوں نے بس گھروں میں رہنا، نکلنا نہیں، اس کے بعد نہ آؤ نہ جاؤ، پورا علاقہ بند کیا۔ تو معلوم ہوا ہمارے حکام کو سب پہلے سے پتا تھا، امریکی فوج نے آ کے تھوڑی بند کیا پہلے سے، تو سارا ملی بھگت تھی۔ اسامہ وغیرہ وہاں نہیں تھے، اور ویکسین کی تلاش، اور وہ جو ایک آدمی کو پکڑ کر جیل میں ڈالا ہوا ہے، اور پھر اسامہ کی بیوی بچوں کو جیل میں ڈال دیا، کافی عرصے 1.5-2 سال رکھ کر یمن خاموشی سے بھیجا۔ انہیں کیوں چھپایا؟ اس لیے کہ انہیں حقیقت معلوم تھی کہ ہمارا شوہر تو بہت پہلے وفات پا چکا ہے، تو کچھ اور ہے ڈرامہ۔ ان کا منہ بند کیا گیا، ان کو خاموش رکھا گیا، 1.5-2 سال لوگوں کے ذہنوں سے معاملہ محو ہو جائے، پھر انہیں خفیہ ذریعے سے نکال کر یمن وغیرہ بھیجا۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اسی طرح ابھی تازہ واقعہ آپ نے سنا ہے، یہاں پر پشاور میں کیا ہوا یاد ہے؟ کتنے طلبہ شہید ہوئے، کتنے طلبہ زخمی ہوئے، مسجد کے اندر، مدرسے کے مسجد کے اندر انہوں نے، دہشت گرد نے آ کے دھماکہ کیا، اور حکومت کہتی ہے دہشت گردی ملک سے ختم ہو چکی ہے اور ہم نے اس پہ قابو پا لیا ہے۔ کیا بتائیے قابو پایا؟ آپ کو وہاں پر ایک اسکول کا واقعہ بھی یاد ہوگا، پشاور میں یاد ہے، کچھ سال پہلے ایک اسکول میں دھماکہ ہوا اور دہشت گردوں نے آ کے حملہ کیا اور معصوم بچوں کا قتل عام کیا اور شہید کیا۔ اس پر حکومت نے کیا کیا تھا اور اس قتل عام پر حکومت نے کیا کیا؟ کیا یہ مسلمانوں میں فرق کر رہی ہے یہ حکومت؟ یہ نہیں کر رہی۔ کیا یہ بچے پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا یہ پاکستانیوں کی اولاد نہیں ہے؟ کیا ان کے ماں باپ اور بہن بھائی پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا یہ مدرسہ اس قوم اور مسلمانوں کا نہیں ہے؟ کیا اس مسلمان قوم کے پیسے سے مدرسے نہیں چل رہے؟ تو اگر ان کے پیسے سے چل رہے ہیں تو یہ پاکستان کے خون کا حصہ ہے یہ مدرسے۔ ان کو تکلیف ہونے پر پوری حکومت ہلنی چاہیے تھی، وہی طلبہ کا علاج ہونا چاہیے تھا اسی سطح پر جس سطح پر وہ اسکول کے بچوں کا ہوا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اسکول کے بچوں کا علاج ایسا کیوں ہوا، ایسا ہی ہونا چاہیے، بلکہ اس سے بھی اچھا ہونا چاہیے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان بچوں کا کیوں علاج ایسا نہیں ہوتا، ان کے لیے مراعات ایسی کیوں نہیں ہوتی، ان کے ماں باپ کا جو زخم ہے اس پہ مرہم رکھنے کے لیے حکومت کیوں حرکت میں نہیں آتی۔ یہ ہمارا بحیثیت پاکستانی، بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی، اس قوم کا فرد ہونے کی حیثیت سے یہ ایک سوال ہے، اور یہ ایک حق ہے ان کا جو انہیں ملنا چاہیے تھا، اور حکومت ان کو یہ حق نہیں دیتی۔ کیا حکومت کی اس رویے کی آپ مذمت کرتے ہیں؟ ایسے ڈھیلے ہاتھوں سے نہیں، جیسے پہلے کی ایسے ہی تائید کی کریں۔ یہ اسلام اور کفر کا مسئلہ چل رہا ہے، آپ کو معلوم ہے کیا کیا کچھ ہو رہا ہے۔ 10-15 منٹ کے بیان میں دنیا میں 3 واقعات ہو رہے ہیں جو میں نے آپ کو بتائے اس وقت، پشاور کا حادثہ، فرانس کا معاملہ، اور دوسرا اسامہ بن لادن کا۔ اور یہاں کے ذمہ داروں نے یہ بات کہی، ابھی آئی ہے اخبارات میں بھی یہ بات، اب مجھے نام یاد نہیں، اس ذمہ دار افسر کا جس نے کہا تھا کہ یہ بھی جو اسکول میں، فوج کے اسکول میں جو چیز کی گئی، یہ بھی ڈرامہ تھا، باقاعدہ ایجنسیوں کے ذریعے یہ کام کرایا گیا اور معصوم بچوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی تاکہ اس کی آڑ میں
پورے علاقے میں کارروائی فوج کرے اور فوج کارروائی کر کے مسلمانوں کو پورے علاقے میں مسلمانوں کو کیا کیا گیا قبائلی علاقوں میں وہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد مختلف مہمیں ہوئیں. لیکن اس کی آگ میں تو کیا یہ ہمارے ساتھ کھیل مذاق نہیں ہو رہا؟ کیا پنجابیوں کے ساتھ، کیا بلوچیوں کے ساتھ، کیا پٹھانوں پختونوں کے ساتھ اور سندھیوں کے ساتھ اور پوری قوم کے ساتھ کھیل اور مذاق نہیں کیا جا رہا؟ تو بھائی یہ ملک اسلام کے لیے بنا ہے، یہ ملک امریکہ برطانیہ کے لیے نہیں بنا. یہ آزاد قوم کا ملک ہے اور آزاد قوم بھی مسلمان، کافر نہیں ہے، مسلمان رہتے ہیں اس ملک میں. کافر ہیں بہت چھوٹی تعداد میں، ٹھیک ہے رہیں، انہیں کوئی نکال تھوڑی رہا ہے. اسلام تو اقلیتوں کے بہت حقوق رکھتا ہے، لیکن اقلیتوں کو بھی اپنی حد میں رہنا ہوتا ہے. اقلیت سے سر پہ چڑھ کر بیٹھ جائیں یہ نہیں کہیں بھی ہو سکتا، نہ ہوا کرتا ہے. وہ اپنے دائرے میں رہیں، یہ اپنے دائرے میں رہیں، ہنسی خوشی رہیں. اسلام تو بہت اعلیٰ نقشہ پیش کرتا ہے، بہت اعلیٰ نقشہ پیش کرتا ہے اور پیش کیا ہے. اسلام نے 1200 سال اسلامی حکومت واحد سپر طاقت کی طور پر پوری دنیا میں حکمرانی کرتی رہی. تو بھائی یہ سارے واقعات ایسے ہیں کہ ان کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اور حکومت کو اعلان جہاد آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، بالآخر ہمیں کرنا پڑے گا مسلمانوں کو، ورنہ ہم ذلت کی زندگی گزار دیں گے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میری روزی، میری پالیسی، میری روزی، میرا طریقہ کار راکٹ کے ساتھ وابستہ کر دیا اللہ نے. تو اس وقت نیزے تھے، نیزے نے ترقی کی، میزائل، راکٹ، مختلف چیزیں بن گئی. آج آپ میدان میں جہاد میں نیزہ لے کے تھوڑی نکلیں گے یا تلوار لے کے نکلیں گے، نہیں، آج کا ہتھیار لے کے نکلیں گے. جدید ترین ہتھیار مسلمان ملک کو لینا ضروری ہے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. اتنی زبردست تیاری رکھو کہ اللہ اور تمہارا دشمن اس سے لرزتا رہے، لڑنے کی نوبت بھی نہ آئے، اس سے پہلے ہی لرزے وہ. کبھی آ جائے تو پھر تیاری پوری ہونی چاہیے. تو اس کی تیاری ہونی چاہیے. پورا عالم اسلام دعا کیجئے اللہ ہم میں اتفاق پیدا کرے، اللہ ہم میں اتحاد پیدا کرے، آپس کا انتشار ہمارے درمیان جو پھیلا ہوا ہے اسے ختم کرے. ہمارے ملک میں، ہماری ایجنسیوں میں قادیانی گھسے ہوئے ہیں، آغا خانی گھسے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے پورے ملک میں تباہی آئی ہوئی ہے. پالیسیاں وہ چلا رہے ہیں. میں نہیں کہتا ایجنسی کے سارے افسران ایسے ہیں، فوج کے سارے افسران ایسے ہیں، یہ نہیں ہے. اکثریت بہت اچھے لوگوں کی ہے. فوج ہماری ہے، ہماری ہے فوج. یہ ہندوؤں کی فوج نہیں ہے، یہ ہماری مسلمانوں کی فوج ہے. یہ ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے. لیکن اس فوج میں گھسے ہوئے دشمنوں کے ایجنٹ ہمیں سب سے زیادہ مبغوض ہے اور وہ قابل قبول نہیں ہے. فوج کے اندر بھی افسران اور بہت سے لوگ ان سے تنگ اور عاجز ہیں، اور انشاءاللہ اللہ ان کی مدد فرمائے. مسلمانوں کی مدد بھی ان کے ساتھ ہے. وہ انہیں چاہیے کہ مضبوطی سے قدم جمائیں اور ان کے اپنی صفوں میں گھسے ہوئے قادیانی اور آغا خانیوں کو نکال باہر کریں. آج سے نہیں بلکہ بہت پہلے سے اس کی کوشش ہونی چاہیے تھی. جب تک یہ نہیں نکلیں گے ہمارے ادارے تباہ و برباد، تنزل کی طرف جائیں گے، یہاں تک کہ ان کی خواہش ہے کہ ادارے بالکل تباہ ہو جائیں، ہماری فوج برباد ہو جائے، ہماری ایجنسیوں کی کارکردگی برباد ہو جائے. ایجنسیوں کو ساروں کی پالیسیاں جو غلط ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے ایجنسیوں میں اور عوام میں نفرت بڑھ رہی ہے، وہ ان غلط پالیسیوں کی وجہ سے. ایجنسیاں ختم نہیں ہوتی، ایجنسیاں ضروری ہوتی ہیں ملک چلانے کے لیے، لیکن اس میں جو ان کی حد ہوتی ہے وہ اس میں رہتے ہوئے کریں کارروائی تو ملک ترقی کرتا ہے. اور جب اس قسم کے عناصر بیچ میں ہوں گے اور پالیسی ساز وہ ہوں گے اور پالیسیاں باہر کی اسٹیبلشمنٹ بنائے گی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ پہ وہ مسلط کرے گی اپنی پالیسی کو، تو پھر انجام بہت ہمارے ملک کا خراب ہوگا. سب دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن ہر چیز میں تنزل آ رہا ہے. لہذا بہت ضروری ہے کہ ملک کے مقتدر اداروں میں بیٹھے ہوئے ذمہ دار افسران، ایجنسیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ بیدار ہوں اور
اپنے اندر گھسے ہوئے اس دیمک کو نکالیں تاکہ ہمارے حالات بہتر ہوں۔ اللہ ہمیں آپ سب کو آپس کے اتفاق اور اتحاد کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سیرت مبارکہ کے حوالے سے بھی یہ بات سیرت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جتنی باتیں میں نے بتائیں یہ نبی علیہ السلام کی سیرت ہے کہ جعل رزقی تحت ظل رمحی، اور یہ بھی فرمایا کہ ذلت اور رسوائی اس کے مقدر میں اس کے گلے کا ہار بنا دی گئی ہے جس نے میرے طریقے سے ہٹ کر اپنی پالیسی بنائی۔ لہذا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے پالیسی بنائے گا ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ سب کو آگے تشریف